تمہید کے بعد اصل بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے اصل بات سے پہلے کچھ ضروری بات بتائی جاتی ہے۔ ایک ہے ایمان، اور عربی زبان میں یا اردو زبان میں اس کو کہتے ہیں نفس ایمان۔ اگر اتنی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، اس سے بھی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، تو ہم یوں کہہ دیں گے ادنا درجے کا ایمان۔ یہ ادنا درجے کا ایمان۔ اللہ کے یہاں اللہ کے فضل و کرم اور اپنے بندوں پر رحمت کی وجہ سے ادنا درجے کا ایمان بھی قبول ہے، اور قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر ادنا درجے کا ایمان ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ یہ نہیں کہ جہنم میں نہیں جائے گا، ہاں یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اور ایک ہے کامل درجے کا ایمان، کامل درجے کا ایمان۔ کامل درجے کے ایمان کا یہ ثمرہ ہے کہ وہ جہنم میں ہی نہیں جائے گا، بلکہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اتنی بات میں نے بہت آسان الفاظ میں بتا دی ہے، اور امید ہے کہ آپ بات سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ اب اس سے اگلی بات اور دوسری بات سمجھیے گا۔ اللہ کے کچھ وعدے ہیں ایمان پر، یعنی ادنا درجے کے ایمان پر، نفس ایمان پر، ادنا درجے کے ایمان پر، اور زیادہ تر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں کامل ایمان پر، کامل ایمان پر۔ چاہے اس آیت شریفہ میں کامل درجے کے ایمان کی قید ہو یا نہ ہو، علماء دھیان دیں اس پر، اور علماء کو یہ باتیں خوب توجہ سے سننی چاہیے، چونکہ پھر ان کا منصب ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بھی اپنے مقتدیوں کو اور وعظ میں، تقریر میں، عام گفتگو میں عام مسلمانوں کو یہ بات سمجھائیں۔ تو زیادہ تر وعدے ہیں کامل ایمان پر، چاہے وہاں کامل کی قید ہو یا نہ ہو۔ اہل علم کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ سمجھ جائیں گے۔ اذا اطلق المطلق فالمراد به فردا کاملا، جب مطلق کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس سے اس کے اونچے درجے کا فرد مراد ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کا فرد مراد ہوتا ہے، ہاں، اس لیے ایمان کامل مراد ہوتا ہے۔ پھر سنیے، اللہ رب العزت کے زیادہ تر وعدے کامل ایمان پر ہیں۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ اب ایک تیسری بات سنیے گا، ایمان کامل کیسے ہوتا ہے؟ ایمان کامل کون سا ایمان ہوتا ہے؟ میری باتیں سمجھتے رہو، اور جو بات سمجھ میں نہ آوے تو یہاں بھی پوچھ سکتے ہیں، مجلس کے دوران بھی پوچھ سکتے ہیں، اور بعد میں پوچھ لو، بعد میں تو پوچھ ہی لینی چاہیے۔ اس کو میں ایک مثال سے بتاتا ہوں۔ ایک انسان ہے اور اس کے اندر ابھی روح اور جان ہے، تو وہ انسان ہے۔
چاہے اس کا ہاتھ ہو یا نہ ہو، پاؤں ہو یا نہ ہو، وہ دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو، اس کو نظر آتا ہو یا نہ نظر آتا ہو، سنتا ہو یا نہ سنتا ہو، بولتا ہو یا نہ بولتا ہو، بہرحال وہ انسان ہے، وہ انسان ہے۔ اور ایک وہ انسان ہے جس کی چھاتی بھی 56 انچ کی اور طاقت بھی اتنی کہ اگر کسی کو تھپڑ مار دے تو 14 طبق روشن کر دے، اور سمجھدار بھی اتنا کہ اشاروں کو سمجھ جاوے، بلکہ بغیر اشارے کے وہ خود ہی بھانپ لے بات کو۔ ہاں تو میرے دوستو، جس طرح سے یہ چیزیں اس کے اندر بڑھتی چلی جائیں گی، ایسے ہی وہ کامل انسان بنتا چلا جائے گا۔ بینائی اس کی بہت اچھی، اس کی سماعت سننا اس کا بہت اچھا، سمجھنا اس کا بہت اچھا، طاقت اس کے جسم کے اندر خوب، وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھو اس مثال سے آپ کو بات خوب اچھی طرح نظر آ گئی، سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب بہت آسان الفاظ میں نے آپ کے بات سمجھا دی کہ جب ایمانی صفات ایمان کے اندر ہوں گی تو وہ ایمان کامل ہوگا، اور جس قدر ایمانی صفات اس کے اندر کم ہوں گی اتنا ہی کم درجے کا ایمان ہوگا۔ یہ معاف کیجیے گا، کوئی برا نہ مانیے گا، یہ باتیں سمجھانے کے واسطے کہی جاتی ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ یا تو علم نہیں، اور اگر علم ہے تو عمل نہیں، یا تو طلب نہیں یا سچی طلب نہیں۔ اس واسطے بس جب توکل کا مطلب بیان کرنے آتے ہیں تو نہ معلوم کیا کہتے ہیں، جب اخلاص کا مطلب بیان کرنے پر آتے ہیں تو نہ معلوم کیا کہتے ہیں۔ اب جن کو نہیں پتا وہ تو اسی کو توکل سمجھتے ہیں جو وہ کہتے ہیں، اور جن کو پتا ہے تو ان کے دماغ میں اللہ کی حمایت، اللہ کے دین کی حمایت، اللہ کے دین کی نصرت کی بنا پر اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو تو کر سکتا ہے کر، لیکن اس کی زبان بند کر۔ نہیں کر پاتا وہ الگ بات ہے۔ اس لیے پہلے ایمانی جو صفات ہیں ان کو سمجھو، اور پھر ان ایمانی صفات کو اپنے اندر پیدا کرو۔ جب آپ اس کو سمجھ لیں گے اور جب وہ ایمانی صفات آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی تو تمام اعمال اس کے مطابق ہونے لگیں گے، اور جب تک ایمانی صفات نہیں آئیں گی تو ایمانی اعمال ہم سے صحیح صادر نہیں ہوں گے۔ یہ دیکھو، انہوں نے توکل کے بارے میں قرآن پاک میں اس کا کتنا حکم ہے وہ آپ سب کو معلوم ہوگا۔ میں اس کو بیان کرتا ہوں تو پھر بات وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے جہاں پچھلے مہینے تھی، اس لیے بس میں اب آگے چلتا ہوں۔ یہ تو میرے دوستو، انہوں نے بتلایا تھا کہ توکل کے 3 جز ہیں، توکل کے 3 جز ہیں۔ جب 3 باتیں انسان کے اندر آتی ہیں تو انسان کے اندر توکل پیدا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟
مجھے اس کی بہت فکر رہتی ہے کہ مجمع میری بات سمجھ رہا کہ نہیں سمجھ رہا. میں تو آسان سے آسان کر کے کہتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ خیال رہتا ہے کہ مجمع میری بات سمجھ رہا کہ نہیں سمجھ رہا. تو سنو، اور یہ ایک قاعدہ کلیہ سنو، ہمیشہ کے لیے، ہر جگہ کے لیے، ہر جگہ کے لیے. پہلے ہے معرفت، اور پھر ہے حال، اور پھر ہے عمل. پہلے ہے معرفت، سب چیزوں کو الگ الگ سمجھاؤں گا. پھر ہے حال، اور پھر ہے عمل. میں اس کو پہلے مثال سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر آپ سمجھیے گا کہ تواضع کسے کہتے ہیں. تو سب سے پہلی تو یہ تواضع کا مفہوم، تواضع کا مطلب، تواضع کا علم ہمیں آ جائے کہ تواضع اس کو کہتے ہیں. پھر جو تواضع کا مفہوم اور مطلب ہے، ہمارے دل کی حالت اس جیسی ہو جاوے، یہ ہے حال. اور پھر ہمارا عمل اس کے مطابق ہو جاوے. عدنان عدیل ہے؟ عدیل نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ضروری ہے. پہلے سمجھو توکل کسے کہتے ہیں، پھر اسے سمجھو، پھر اس کے مطابق ہماری حالت ہو جاوے، ہمارے دل کا حال اس کے مطابق ہو جاوے، پھر ہمارا عمل اس کے مطابق ہو جاوے. یہ تو میں یہیں سے پڑھتا ہوں. پہلے توکل کسے کہتے ہیں اور توکل کے اجزاء. توکل کے معنی اس حالت کے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یکتا، فاعل، مختار اور تمام صفات کمالیہ میں مستقل اور لا شریک سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے. دیکھو دوستو، ایک مثال سے ہی سمجھیے گا اس کو بھی. ایک شخص ہے، وہ مان لو تھوڑی دیر کے لیے وزیر داخلہ ہے، گرہ منتری جسے آپ کہتے ہیں. اب اردو الفاظ تو بولنے بند ہو گئے ہیں، ان کا مفہوم و مطلب بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. چلو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فل اختیار رکھتا ہے. آپ کو معلوم ہو کہ گرہ منتری کے کیا کیا اختیار ہوتے ہیں، وہ کتنا فل پاور انسان ہوتا ہے، اور کیا کیا چیز اس کے اختیار میں ہوتی ہیں. پھر آپ کا کوئی کام ہو اس سے، آپ کی کوئی ضرورت ہو اس سے، تو خود بخود آپ کے دل میں ایک بات پیدا ہوگی، ایک معنی اور ایک مفہوم پیدا ہوگا. بھلا گرہ منتری کی بات کون ٹال سکتا ہے؟ بھلا گرہ منتری کی بات کیوں نہیں مانی جائے گی؟ یہ اگر وہ چاہے تو یہ تو کام منٹوں میں ہو جائے گا. یہ چیز خود بخود میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہوگی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟
تو بس اسی طریقے سے سمجھو اللہ تبارک و تعالی یکتا ہے، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، ہر چیز میں فاعل مختار ہے، ہر چیز میں قائل فاعل مختار ہے، قادر مطلق ہے۔ یہ مطلب ہے یکتا ہے، اکیلا ہے، کوئی شریک اور ساجی نہیں اس کا۔ فاعل و مختار ہے یعنی ہر کام کا اس کو پورا پورا اختیار ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے نہ کرے، جس کو چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، تو وہ قادر ہے کہ جو چاہے کرے، تو وہ قادر ہے کہ جو چاہے کرے، جس کو چاہے دے، جسے چاہے نہ دے۔ یہ مطلب ہے فاعل مختار کا، فاعل۔ اور اس کے علاوہ بھی تمام صفات کمال اس کے اندر موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ہر کسی کی اپنی کائنات میں سے، اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کی پوری واقفیت رکھتا ہے، ہر ایک کے حال سے پوری طرح واقف ہے، اس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کسی کی کوئی حالت چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آپ ان چیزوں کو جو میں عرض کر رہا ہوں ایک ساتھ جمع کرتے رہیں، جوڑتے رہیں۔ نمبر ایک، وہ فاعل مختار ہے، اس کو کوئی شریک نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ کہ وہ اپنی مخلوق میں سے، اپنی کائنات میں سے ہر ایک کی ہر حالت سے پوری طرح واقف ہے۔ وہ سننے والا ہے، وہ بہت زیادہ مہربان ہے، رحمان ہے، بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ کریم کہتے ہیں سخی، بہت دینے والا۔ وہ وہاب ہے، بلا عوض عطا فرمانے والا ہے۔ تو دیکھو ان سب چیزوں کو ملاؤ، سخی ہے، وہاب ہے، رحمان ہے، ہر ایک کی حالت سے واقف ہے، ہر ایک کی بات سننے والا ہے، فاعل مختار ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ یہ صفات جب آپ کو معلوم ہو، ان صفات کی معرفت آپ کو حاصل ہو، تو دیکھو خود بخود آپ کے دل کے اندر ایک حالت پیدا ہوگی، ایک حالت پیدا ہوگی، اور وہ کیا ہوگی؟ اعتماد اور بھروسہ، اعتماد اور بھروسہ۔ اسی اعتماد اور بھروسے کا نام توکل ہے۔ یہ اللہ کی صفات کی معرفت سے خود دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ خوب سمجھ لو میرے دوستو، اس میں بڑا دھوکہ ہے، بڑا دھوکہ ہے، سمجھتے ہی نہیں، لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، وقت بھی نہیں ملتا اتنا بیان کرنے کا، وعظ سے بات نہیں بنتی، وعظ میں تو ترغیبی بیان ہوتا ہے، یہ چیزیں تو مجالس میں، مجلس میں، چاہے کتاب پڑھی جاوے، چاہے زبانی سمجھایا جاوے، اسی سے سمجھ میں آتی ہے، دھواں دھار وعظ میں نہیں سمجھ میں آتی۔ یہ اب ایک مثال اور لے لیجئے گا، ایک مثال اور لے لیجئے گا۔ آپ کا ایک دوست ہے، آپ کا پڑوسی ہے، ماشاءاللہ خوشحال ہے، مالدار ہے،
چاہے وہ سب کے حق میں یا آپ کے حق میں ایسا ہے کہ جب کبھی آپ نے اس سے سوال کیا تو اس نے آپ کی بات رد نہیں کی، ٹالی نہیں، اس نے دے دیا۔ جب بھی آپ نے مانگا، جب بھی اس نے دے دیا، قرض مانگا تو جیسے بھی جب بھی مانگا جب بھی دے دیا۔ اس کی اس صفت سے آپ کے دل کے اندر ایک اعتماد کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اب اچانک آپ کو کوئی ضرورت پیش آئی، آپ کے پاس پیسے نہیں، آپ نے نگاہ دوڑائی، تو آپ کا دل یوں کہے گا کہ بھائی اس کے پاس چلو، اور وہاں سے تو بات بن ہی جائے گی۔ اسی کا نام توکل ہے، اسی کا نام توکل اور اعتماد ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ ایک شخص ہے، خوب پیسے والا ہے، لوگ اپنی حاجتیں ضرورتیں لے لے کر جاتے ہیں، لیکن کبھی دھمکا دیتا ہے، کبھی دے دیتا ہے، کبھی فون سوئچ آف کر لیتا ہے، کبھی کھول لیتا ہے، کبھی گھر میں پڑا رہتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ بھائی کہہ دو کہ ہے نہیں ہے تو یہاں سے۔ آپ کو اچانک ضرورت پیش آئی اور آپ کی نگاہ اس پر گئی، بتاؤ آپ کا دل کیا کہہ رہا ہوگا؟ وہ یہی کہہ رہا ہوگا کہ بھائی پتہ نہیں ملے گا بھی نہیں ملے گا، مل گیا تو دے گا یا نہیں دے گا۔ یہ ہے توکل۔ ایک ہو، اب آپ دوبارہ سنیے گا میری باتیں، پھر دوبارہ سنیے گا۔ اللہ یکتا ہے، اپنی ذات میں بھی کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اور اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، اور جو بھی صفت ہے وہ کامل درجے کی اس کے اندر موجود ہے۔ وہ فاعل ہے، ہر چیز اس کا حکم ماننے والی ہے، ہوا ہو، پانی ہو، آگ ہو، زمین ہو، آسمان ہو، کوئی بھی مخلوق ہر اس کا حکم ماننے والی ہے، مختار ہے۔ اول تو پہلے ہی کہہ دیا گیا کہ وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن جیسا کہ بعض لوگوں کے ہاں کہ وہ پیدا کرنے والا ہے اور وہ مارنے والا ہے اور وہ روزی دینے والا ہے اور وہ مصیبتوں سے چھڑانے والا ہے، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ مختار کل، ہر چیز کا اختیار اسی کو، اپنی مخلوق کے ہر فرد، ہر ایک کی پوری حالت سے پوری طرح واقف، تمام حالت سے، پوری حالتوں سے، پورے حال سے پوری طرح واقف، سننے والا، بہت زیادہ عطا فرمانے والا، بلا عوض عطا فرمانے والا۔ یہ تو ان چیزوں کے یقین سے ایک جملہ اور بولوں گا میں، علماء سمجھ جائیں پہلے پھر دوسروں۔ ان صفات کے استحضار سے، یہ صفات ہمارے ذہن میں ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہم ان پر یقین تو رکھتے ہیں لیکن ہمیں یہ دھیان نہیں آتی، یاد نہیں رہتی، دھیان نہیں آتی، ہر وقت یہ ہمارے علم میں ہوں، ہمارے دھیان میں ہوں ہر وقت یہ صفات، پھر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، ایک ہے امید اور رجا، اور ایک ہے توکل۔ ان دونوں کو ساتھ ساتھ ملائیے گا، ہاں، تو توکل پیدا ہوگا، توکل پیدا ہوگا۔ فلاں مصیبت میں مبتلا تھا،
وہاں غیب سے یعنی کسی انسانی مدد کے بغیر میرا یہ کام بنا تھا. میں وہاں مشکل میں تھا، وہاں میرا کام اس طرح بن گیا تھا. وہاں میں مشکل میں تھا، اس سے نجات اس طرح مل گئی تھی. تو اس طرح کے جو خود کے اپنے جو حالات ہیں زندگی میں، اور وہ ہر شخص کی زندگی میں ہیں، ہر شخص کی زندگی میں ہیں، ان کو یاد کرو اور پھر آگے بھی اللہ سے ایسی ہی امید رکھو. آگے بھی اللہ تعالیٰ سے پھر ایسی ہی امید رکھو. اس سے ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے، ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے. چلیے بات یہیں، یہ پڑھ دیا گیا تھا لیکن کوئی بات نہیں. کوئی یہ بخاری تو ہے نہیں کہ بھئی 1 سال میں ختم کرانی ہے. ایک مرتبہ ہم پر اپہرن کا الزام لگ گیا. سارا واقعہ تو میں کیا سناؤں، بات لمبی ہو جائے گی بہت. اور دوسرے آدمی بھی تھے اس میں جو تھانے میں تھے، گرفتار تھے. پھر میری طرف بھی سوئی گھوم گئی. کسی کا فون آیا کہ گھر چھوڑ دو. جی ہم نے گھر چھوڑ دیا اور دور ایک جگہ چلا گیا. جن کے ہاں مہمان ہوا ان کو میں نے کہا کہ میں مسجد میں سوؤں گا. ان کو میں نے کچھ نہیں بتایا، ان کا مسجد میں سوؤں گا. انہوں نے ہر چند کوشش کی، یہاں سب چیزوں کا انتظام ہے، یہاں سب چیزوں کا انتظام ہے، آپ یہیں سو جائیے، یہیں سو. میں نے مسجد میں سوؤں گا. مسجد میں بستر ہو گیا. جیسے وہ باہر وہ جگہ خالی ہے، ادھر چارپائی، بستر ہو گیا. عشاء کی نماز پڑھ کر سب چلے گئے. اب 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگنا شروع کیا. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اپہرن کتنا بڑا جرم ہے، اور ہم جیسوں کے لیے تھانے میں حوالات کا تصور ہی کیا ہے. تو کتنے تڑپتے ہوئے دل سے مانگی ہوگی دعا. ہاں بہت مرتبہ دعا مانگتے مانگتے ہی یہ احساس ہوتا ہے کہ قبول ہو گئی. اور ایک قبول ہونے کا مطلب تو وہ ہے جو حدیث پاک میں آیا ہے اور آپ جانتے ہوں گے، بتایا سنا ہوگا بار بار آپ نے. اور قبول ہونے کا ایک مطلب ہمارا اپنا ہے کہ جو مانگ رہے وہ مل گیا. قبولیت دعا کا مطلب اور ہے، اور جو مانگ رہے ہیں وہ مل جانا اس کا مطلب اور ہے. جی ہاں، احساس یہ ہوا، جو ہی دل کے اندر یہ احساس ہوا فوراً یہ خیال آنے لگا کہ تو نے فلاں موقع پر دعا مانگی تھی وہ تو قبول ہوئی نہیں تھی. یہ بات دل میں پوری آئی بھی نہیں تھی کہ فوراً میں سجدے میں گر گیا اور دعا چھوڑ کر اللہ سے کہا، اے اللہ اس نفسانی اور شیطانی وسوسے سے میری حفاظت فرما. الحمدللہ وہ وسوسہ اسی وقت ختم ہو گیا، اسی وقت ختم ہو گیا. تو میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا پورے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ
اسی کا نام توکل ہے۔ اور یہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، میرا کام بنے گا یا نہیں بنے گا، ایسا دل کے اندر کوئی وسوسہ نہ آنا چاہیے، بلکہ دل مضبوط رہے، دل مضبوط رہے اللہ کی ان صفات کے استحضار سے۔ چلیے اب آپ سمجھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں توکل کے معنی اس حالت کے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یکتا، فاعل و مختار اور تمام صفات کمالیہ میں مستقل اور لا شریک سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ حالت ایسے کام کرتی ہے جس سے توکل اعتماد ظاہر ہوا کرتا ہے۔ لہذا توکل کے 3 رکن ہوئے ہیں، اول معرفت، دوم حالت، سوم اعمال۔ اب ہم ان تینوں کا جدا جدا ذکر کرتے ہیں۔ توکل کا پہلا رکن ہے توحید۔ توحید وہی جو ابھی آپ کو سمجھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یکتا سمجھنا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں۔ پہلا رکن توکل کا معرفت ہے، یعنی توحید حق، جس کا اقرار کلمہ طیبہ میں کرتا ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا ملک ہے، اسی کی حمد و ثنا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں اس مضمون کا اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت اور وجود اور حکمت میں وہ کمال رکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ تعریف کا مستحق ہے۔ بس جس نے سچے اقرار کے ساتھ، صدق دل اور اقرار کے ساتھ اس کو قلب میں راسخ کر لیا تو اب توکل کی حالت ضرور پیدا ہوگی، بشرطے کہ صدق دل سے اقرار کیا ہو، سچے دل سے اقرار کیا ہو۔ اور صدق دل کا مطلب یہ ہے کہ اس اقرار کے معنی دل پر ایسے غالب آ جائیں کہ دوسرے مضمون کی اس میں گنجائش نہ رہے۔ اللہ اللہ اللہ، علماء کو سمجھانا بہت آسان ہے، منوانا بڑا مشکل ہے، اور عوام کو سمجھانا مشکل ہے، منوانا آسان ہے۔ جانب مخالف کا احتمال دل میں نہ آئے، سمجھ گئے؟ سمجھ رکھا ہوگا منطق میں آپ نے۔ جانب مخالف کا احتمال دل میں نہ آوے، خیال دل میں نہ آوے، یہ بات ہوگی۔ اب میرے دوستو، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ معرفت کیسے حاصل ہو؟ یہ معرفت کیسے حاصل ہو؟ اللہ کی یہ معرفت اور دل کی یہ حالت کیسے بنے؟ دیکھو، یہ فرش ہے، پتھر کا فرش ہے، اس پر آپ پانی ڈالیں گے تو بہہ جائے گا، پیوے گا تو نہیں ہے، جذب تو نہیں کرے گا، یہ نہیں۔ اور مٹی، اس پر آپ پانی ڈالیں گے تو پانی جذب ہو جائے گا، زمین پی لے گی، پانی جذب کر لے گی۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ پتھر سخت ہے اور اس کے اندر نرمی نہیں ہے، کسی چیز کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔
مٹی نرم ہے، اس کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت ہے۔ خوب سمجھ میں آ گئی بھائی بات، مثال۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے کتاب آئے گی، جلدی ہی آئے گی، اس میں اس کی تفصیل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں او اشد قسوہ، پیچھے بھی پوچھے لمبی آیت ہے، بعض دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جو دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، کیا اس دل میں کچھ چلا جاوے گا؟ نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ علم حاصل کرنے کی یہی 3 چیزیں ہیں، اور مہر لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی چیز اس کے اندر نہیں جاوے گی اور کوئی کچھ اس سے باہر نہیں آئے گا۔ یہی مہر لگنے کا مطلب ہوتا ہے۔ چلو مثال سے اس سے بھی سمجھا دیں گے آپ۔ جو دوائیاں آتی ہیں نا، شیشی ڈبہ ہے نا، وہ سل بند ہوتی ہے، آپ ہی اس کی ڈاٹ توڑ کے اس میں سے نکالتے ہیں۔ اگر وہ سل بند ہو، اس کی ڈاٹ ٹوٹی ہوئی نہ ہو، تو آپ دیکھ کر کیا سمجھیں گے کہ بھائی نہ تو اس میں سے دوائی نکالی گئی، نہ اس دوائی میں کوئی دوسری چیز ملائی گئی، نہ اس میں سے کچھ باہر آیا، نہ اس کے کچھ اندر گیا۔ یہ اور اگر اس کی سل ٹوٹی ہوئی ہے تو دونوں احتمال ہیں، آپ ایسی شیشی دکان سے خریدیں گے نہیں، لیں گے نہیں۔ تو مہر لگنے کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ جب دل کی حالت ایسی ہو گئی کہ مہر لگ گئی، اب اس میں کیا کچھ اندر جاوے گا؟ نہیں جائے گا، نہیں جائے گا۔ کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، دل زنگ آلود ہو گئے ہیں، اس کا مطلب بھی مہر لگنے ہی کا ہے۔ تو پیارے دوستو، خواہشات کے غلبے سے دل کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ کوئی صحیح مضمون اس دل میں اترتا ہی نہیں، اور کوئی صحیح مضمون اس دل میں بیٹھتا ہی نہیں۔ یہ اب اس کا علاج کیا ہے؟ مہر ٹوٹے، زنگ دور ہو، وہ سختی دور ہو، اور یہ مہر لگنا، سختی ہونا، یہ سب خواہشات کا غلبہ ہے، خواہشات کا غلبہ۔ یہ خوب سمجھو، اگر نہ سمجھ میں آتا ہو تو بغیر سمجھے قبول کرو۔ اس کا علاج صوفیہ کے یہاں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ علاج ہے اس کا۔ یہ بہت ہائی پاور دوائی ہے، بہت ہائی پاور علاج ہے۔ علاج اس کے دوسرے بھی ہے، سب سے زیادہ ہائی پاور یہ ہے۔ پھر اس کے اندر ایک شغل بھی شامل کر دیا، کیا
غیر اللہ میرے دل سے نکل گیا، اللہ کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی ہے۔ اور کسی کسی کو ہم نے یہ بھی بتایا ہوگا تمام خواہشات دل سے نکل گئی، اور غیر اللہ میں خواہشات بھی داخل ہیں۔ اللہ کی محبت دل میں بیٹھ گئی، جب کہا لا الہ تو کیا سوچا؟ غیر اللہ میرے دل سے نکل گیا، یا یہ سوچا کہ تمام خواہشات میرے دل سے نکل گئی؟ مبتدی کو ہم اول جو ذکر شروع کرتا ہے اس کو اکثر یہ بتاتے ہیں کہ تمام خواہشات میرے دل سے نکل گئی، اور جب کہتے ہیں الا اللہ، اللہ کی محبت دل میں بیٹھ گئی۔ اس سے دل پاک، صاف اور نرم ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کی صفات کا جو مفہوم آپ پڑھیں گے، اللہ کی صفات کا جب ذکر آپ سنیں گے وہ دل میں اترے گا، اس کے بغیر نہیں اترے گا۔ بخاری شریف 10 مرتبہ پلٹ دیو، ترجمہ قرآن پاک 100 مرتبہ پلٹ دیو، جی ہاں، ان باتوں کو سمجھو، ان سے دور چلی گئی ہیں، خانقاہوں میں بھی نہیں رہی ہیں باتیں۔ اس لیے میرے دوستو، جو 3 علاج آپ کو، 5 چیزیں آپ کو بتائی ہیں، 5 چیزیں، ان میں سے خاص طور سے 2 چیزیں ہیں، ایک فکر آخرت اور ایک اللہ کا ذکر۔ اس میں لا الہ الا اللہ بھی ہے، مسنون دعائیں بھی ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں ذکر میں داخل ہیں۔ اس سے دل اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ کی صفات کے بارے میں جو ہم سنیں گے وہ دل میں اترے گا، دل میں جذب ہوگا، دل اس کو قبول کرے گا۔ تو دل کو ایسا بناؤ، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مفہوم سمجھو، کم از کم ان کا ترجمہ ہی سمجھ لو، کم از کم ان کا ترجمہ ہی سمجھ لو۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات بیان فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اس کو سنو، اس کو سنو۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى ما فی السماوات والارض وهو العزیز۔ یہ تو ہے، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن ان آیات شریفہ کی بڑی فضیلت ہے صبح شام پڑھنے کی۔ آپ دیکھ لینا، شاید جہاں یہ آیتیں ہیں وہیں معارف القرآن میں ان کی فضیلت بھی لکھی ہوئی ہوگی، یہ ہے اپنی جگہ۔ اور الگ ایک بات اور سنیے،
جس کو ہم زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور اس نیت سے کبھی پڑھتے بھی نہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما في السماوات يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء. دیکھو اس کا مفہوم اور مطلب سمجھنا. اس کا مفہوم اور مطلب سمجھنا اور اس مفہوم اور مطلب کے استحضار کے ساتھ ہر نماز کے بعد پڑھنا. ہر نماز کے بعد پڑھنا. یہ کیا منٹ ہیں؟ اچھا دوستو ماشاءاللہ بڑے کام کی بڑے فائدے کی باتیں ہو گئی ہے. یہ پہلے سے سوچ کے نہیں بیٹھتے, آتی رہتی ہیں, کہتے رہتے ہیں. بس بات کو ختم کرتا ہوں 1 منٹ میں. توکل ہو, یہ دوسری ایمانی صفات ہوں, وہ توحید سے حاصل ہوتی ہیں. اور توحید میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کمال کو سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ اس کامل درجے میں کسی اور میں یہ صفات موجود نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز محبت خود پیدا ہوگی, خوف خود پیدا ہوگا, اخلاص خود پیدا ہوگا, جذبہ اطاعت تقوی خود پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ